الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 2۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جھوٹ کا بیان۔ تو سب سے پہلے سنیے جھوٹ کی تعریف۔ خلاف واقعہ بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اسے معاذ اللہ برائی ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ ایسے حالات میں بچوں کا اس سے بچنا بہت دشوار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ذہن میں بچپن ہی سے جھوٹ کے خلاف نفرت بٹھا دیں تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد بھی سچ بولنے کی عادت کو ہر حال میں اپنا کر رکھیں۔ جھوٹ کی سزا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ جھوٹ کی نحوست کتنی بری ہے۔ اسی طرح جھوٹ کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا جس نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں رہ کر آپ علیہ السلام کی خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ سفر کی اجازت فرما دیجیے۔ پس آپ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی اور یوں یہ دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب دونوں ایک ایک روٹی کھا چکے تو آپ علیہ السلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ پیچھے سے اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ دوران سفر آپ علیہ السلام نے راستے میں ایک ہرنی کو اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا۔ وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر اس کا گوشت کھایا۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو یکا یک ہرنی کا وہ بچہ زندہ ہو گیا اور وہ پھر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلو آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اب پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس بار بھی اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا اس کا جس نے وہ روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، وہ روٹی میں نے ہی لی تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو، بس میرا اور تیرا اتنا ہی ساتھ تھا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا مل جانے پر بہت خوش تھا۔ جب سارا سونا ایک چادر میں لپیٹ کر واپس گھر کو لوٹنے لگا تو راستے میں اسے 2 شخص ملے جنہوں نے اس کے پاس اتنا سونا دیکھ کر اسے قتل کر کے سارا سونا چھین لینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟
اگر سونا لینا چاہتے ہو تو ہم اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک حصہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ پھر وہ شخص بولا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید لائے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کریں۔ بس ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا تو پڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی میں وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سونا وہی موجود ہے اور ساتھ میں 3 لاشیں بھی پڑی ہے۔ تو یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے اس شخص کو جھوٹ اور مال دنیا کی محبت نے برباد کر دیا اور نہ اسے دولت ملی اور نہ ہی جھوٹ سے کوئی فائدہ ہوا، بلکہ جان سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ نہ مجھ کو ازما دنیا کا مال و زر عطا کر اپنا غم اور چشمے گرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جھوٹ کے مزید نقصانات ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتا اور ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا۔ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس نے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے اگرچہ اس کی باتیں اچھی ہے لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کا مرض لاحق ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ کی بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کو خود تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا۔ بس وہ حاسد درباری شاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ اب اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے۔ وہ قاصد کے ساتھ دربار پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ہمیں وہی کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔
جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میرے بارے میں یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بلا تحقیق فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام اس طرح خط لکھا: اے گورنر، جیسے یہ شخص تمہارے پاس میرا خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس بچھوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا: یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس جاؤ۔ اس بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا۔ آج پہلی بار بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال وہ شخص خط لے کر دربار سے نکلا تو وہ حاسد راہ میں منتظر تھا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ جب اسے آتا دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ اب میں اسی گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا: بھائی، یہ خط مجھے دے دو، میں اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے وہ خط حاسد کے حوالے کر دیا۔ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل پڑا اور راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ میری قسمت کتنی اچھی ہے کہ اس نے اس شخص کو بیوقوف بنا کر انعام والا خط لے لیا۔ اب مجھے ہی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں گم حاسد جھومتا جھومتا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے عبرت ناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا اور گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا: اے شخص، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا: جناب، یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ گورنر نے کہا: اے نادان شخص، اس خط میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی تم پہنچو میں تمہیں ذبح کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر تمہاری لاش بادشاہ کی طرف روانہ کر دوں۔ یہ سن کر حاسد کے ہوش اڑ گئے اور وہ کہنے لگا: خدا کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس اسی قاصد کو بھیج کر معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا: ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں۔ بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس حاسد کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار لو اور اس میں بھوسا بھر دو۔ پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ ادھر دوسرے دن وہ نیک شخص حسب معمول دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہی کلمات دہرائے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اسے صحیح و سالم دیکھا تو پوچھا: میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا: میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو۔ میں نے اسے وہ خط دے دیا اور وہ لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا: اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا: بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا: جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس نے جواب دیا: بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ گوارا نہ کیا
کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اسی لیے میں نے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اے خوش نصیب، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اسی کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور جھوٹ بولا اور تجھے سزا دلوانا چاہیے، لیکن اسے اپنے جھوٹ بولنے کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص، میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اسی بات کو دہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ پیارے بچوں، جو کسی پر احسان کرتا ہے اس پر بھی احسان کیا جاتا ہے، اور جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ جو جھوٹ بول کر دوسروں کی تباہی و بربادی چاہتا ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اچھے کام کا اچھا نتیجہ اور برے کام کا برا نتیجہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ عز و جل ہمیں جھوٹ جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ۔ ترجمہ کنز ایمان، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز قرآن ٹیچر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔